ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بریک کے بعد، اور جو واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگے اجازت ہے. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ آپ تمام کو بھی کامیابی اور صحت و سلامتی عطا فرمائے. پلیز آنسر مائی کویشچنس. مجھے ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہے کہ مجھ سے 14 مہینے چھوٹا ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ اور وہ لڑکا میرے ممی پاپا کو بہت پسند آیا اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ اس سے ہو جائے، تو پلیز بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنی عمر سے کچھ دنوں اگر یہ لڑکے کی عمر کم ہے تو اس میں شادی کرنے میں کوئی قباحت یا کوئی ممانعت یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm from Mumbai. My name is سمرین. میرا سوال شراب چھوڑنے کے لیے کیا کوئی دعا ہے تو پلیز بتائیے، کیونکہ مائی فیملی ممبر پر روزی تنگ ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے. وضاحت نہیں ہے کہ خود شراب پینے والے سے التماس کرنی ہے دعا پڑھنے کے لیے یا اس کے اطرافیان. بہرحال اگر کوئی انسان شراب کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اپنے عزم، ارادے اور پوری نیت کے ساتھ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر جاری کرے. اس کلمے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا ول پاور اسٹرانگ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کے ول پاور کا اسٹرانگ ہونا. لہٰذا اس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے. کوشش کریں کہ ایک تسبیح اس کی ہر روز صبح میں ضرور پڑھیں. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو ہمت اور توفیق دے گا کہ آپ اس عظیم گناہ سے خود کو بچا سکیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا جب بھی جس جاب میں انٹرویو دیتا ہے سب کچھ پازیٹیو ہونے کے بعد میں بھی کام نہیں ہو پاتا ہے. پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے. کوئی امتحان، کوئی آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اپنے بیٹے سے کہیے کہ اپنی نمازیں وقت پر ضرور پڑھیں، اور بالخصوص نماز صبح کو اس کے اول وقت پڑھنے کے بعد مصلی ہی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور خاص طور سے استغفار کریں. استغفار رزق میں اضافے کے لیے بہت بڑا اور مفید عمل ہے انسان کے لیے. بہت شکریہ. سلام جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے، غسل جمعہ صرف نماز جماعت کے لیے ہے یا فرادہ بھی کر سکتے ہیں؟ جی، شاید مراد یہ ہے کہ نماز فرادہ کے لیے اگر غسل جمعہ کیا ہے تو کیا وضو کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اگر غسل جمعہ کیا ہے تو اس غسل جمعہ کے ذریعے سے چاہے نماز جمعہ پڑھیں یا نماز ظہر کو با جماعت پڑھیں، اگر کسی جگہ پہ ظہر کی نماز ہو رہی، یا نماز ظہر کو فرادہ پڑھیں، تو ہر 3 جگہوں کے اوپر یہ نماز جمعہ یا روز جمعہ کا غسل کافی ہے اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز سینڈ می یور سہم امام اجازہ فرام مراجع کرام. خدا حافظ. آپ کے اسکرین پہ یہ آ رہا ہے تمام مراجع کرام جو تینوں بزرگوار ہیں، ان کا جو اجازہ ہے یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں جاوید بھائی 1 منٹ وقت لینا چاہوں گا. یہ بسم اللہ. اچھی روش ہے جی، یہ چیز اچھی ہے. انسان کو کہیں بھی سہم امام دینے سے پہلے یہ ضرور دریافت کر لینا چاہیے کہ وہاں پر اجازہ مرجع تقلید کی طرف سے موجود ہے یا موجود نہیں ہے. جب یقین پیدا ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ جو مدت اس میں لکھی گئی ہے وہ مدت باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تب اس کے بعد وہاں پر سہم امام کو آپ بھیجیں یا دیں. اس ون کے پاس آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حافظہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی اجازہ ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حافظہ اللہ تعالی آپ کی طرف سے بھی اجازہ موجود ہے. اور اسی طرح سے آیت اللہ العظمیٰ آغا سعید حکیم سرزمین نجف اشرف پر مقیم ہیں. پروردگار ان کے بھی عمر میں اضافہ فرمائے. ان تینوں بزرگواران کی طرف سے اجازہ موجود ہے. آپ اس اجازے کو ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد اس ون کے لیے آپ سہم امام کو ارسال فرما سکتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام.
میں فرمان رضوی سہارنپور چھلکانہ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کربلا کی مٹی کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مٹی پر امام حسین اور ان کے چاہنے والوں کا خون گرا ہے، پر وہاں پر تو یزید کے لشکر کا بھی خون گرا ہے، اس لیے مٹی پر دونوں کا خون ہے، تو پھر خاک شفا کیوں کر رہی ہے؟ خاک شفا اس خاک کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ سرکار سید الشہداء کا جسم اطہر دفن ہوا ہے، اور اس دفن کی برکت سے اس سرزمین کی خاک کو رب العزت نے خاک شفا قرار دیا ہے. اور روایات کی بنا پر سرزمین کربلا کو یہ شرف ملا ہے کہ اس سرزمین پر صرف سرکار سید الشہداء امام حسین اور ان کے اصحاب کے جسم اطہر دفن ہوئے ہیں. بقیہ دشمنوں کو ان کے خاندان والے اس سرزمین کربلا سے ان کے لاشوں کو اٹھا کر لے گئے تھے، ان میں سے کسی ایک کا بھی جسم سرزمین کربلا پہ دفن نہیں ہوا ہے. سب واصل جہنم ہوئے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام نہیں بولنا ٹی وی پر. میرا سوال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے روزگار پر کسی نے بندش کرا دی ہے، میں کیا کروں؟ کیا پڑھوں کہ روزگار کھل جائے؟ دیکھیں، آپ کوشش کیجئے، آپ مسلسل دعائیں اللہ رب العزت سے کیجئے، اور اگر آپ کو ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے تو اپنے ذہن سے اس فکر کو نکال دیجئے. کیا کوئی بندش کرا سکتا ہوگا؟ بندش آج کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ جس معنی میں اور جتنے کامن طور پہ لوگوں کے بیچ میں کہا جاتا ہے یہ چیز پاسبل ہو، یہ ممکن نہیں ہے. البتہ آپ کو اگر ایسا کچھ ڈاؤٹ محسوس ہو رہا ہے تو آپ زیارت عاشوراء اور اس کے بعد دعائے القمہ اس کو ضرور پڑھنا شروع کر دیجئے، اور پھر آپ مطمئن ہو جائیے. اب اگر ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی مشکل ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیے گا، اس کو بندش قرار نہ دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. زیارت عاشوراء کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ اس کو مسلسل پڑھنے سے کیا کیا مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، اور اس کے پڑھنے کا سب سے بہتر ٹائم کیا ہے؟ رہبر علی کاظمی جولی مظفر نگر اتر پردیش سے سوال کر رہے ہیں. زیارت عاشوراء کے لیے بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم زیارت عاشوراء کو جس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ہماری نیت یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ مقدس زیارت آئی ہے، چونکہ جیسا وارد ہوا ہے کہ یہ زیارت اللہ کی حدیث قدسی ہے، تو چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے لہٰذا اس زیارت کو ہم فائدے کے لیے نہیں، سرکار سید الشہداء کی محبت اور سرکار سید الشہداء کی خدمت میں نذرانے اور ہدیے کی شکل میں اس زیارت کو پڑھتے ہیں. جہاں تک اس کے وقت کی بات ہے تو نماز صبح کے بعد پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، یا غروب کے موقع پر پڑھنے کی. انسان کو جس موقع پر بھی مہلت ملے اس زیارت کو پڑھیں، اور خاص طور سے سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے اس زیارت کے پڑھنے کے لیے روزانہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، لہٰذا اس زیارت کو روزانہ پڑھیے. آج کے اس دور میں جو سب سے زیادہ خطرناک زمانہ زندگیوں کے لیے سمجھا جا رہا ہے، اس زمانے میں جہاں پر کوئی علاج اس بیماری کا نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے ہمارے پاس، یہ زیارت عاشوراء بہت بڑا ہمارے لیے ایک ویکسین کی شکل میں سہارا ہے. اس زیارت عاشوراء کے ذریعے سے آپ خود اپنے گھر والوں کی اور اپنے تمام مؤمنین کی زندگیوں کو بچائیے. ضرور اس زیارت عاشوراء کو ہر روز اپنے گھر میں آپ تلاوت فرمائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم فاطمہ سید بول رہے ہیں. ہم ابھی کلاس 8 میں پڑھتے ہیں، پر ہم پڑھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یعنی یہ بھول جاتی ہیں یا ان کو یاد نہیں رہتا ہے، اس طرح سے کچھ سوال یہ. میں اپنی اس بچی سے کہوں گا کہ آپ خوب پڑھیے، محنت سے پڑھیے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے، ساتھ ہی ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمائیے زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ قرآن مجید کے پڑھنے اور قرآن مجید کے سوروں کو حفظ کرنے کی بنا پر انسان کی میموری شارپ ہوتی ہے. جی بے شک. لہٰذا آپ قرآن مجید کی تلاوت کو بھی ساتھ میں اپنی اس بچی سے کہوں گا کہ ضرور اس قرآن مجید کی تلاوت کو ساتھ میں رکھیں اور سوروں کو حفظ کرنا شروع کریں. آپ کی میموری انشاءاللہ
آپ کے 8th اسٹینڈرڈ ہی میں نہیں، انشاءاللہ 9th 10th اور جتنا آپ آگے جاتی جائیں گی، قرآن ساتھ میں رہے گا تو پھر آپ کی میموری بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ وفاداری کرے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک مسجد کے فنڈ الگ مسجد میں کیا یوز کر سکتے ہیں؟ اگر اس مسجد کے لیے ہی وقف کیا گیا ہے تو پھر اسی مسجد میں استعمال کریں، اور پھر بچ جانے کی صورت میں دوسری مسجد میں اس کو استعمال کریں. اگر اجازت کی شرط ہو، اگر کچھ. جی آپ نے اچھی بات پوچھی. دیکھیں، اگر مرجع تقلید نے اس مسجد میں استعمال کرنے کے لیے سہم امام کی اجازت دی ہو جی تو پھر ایسی صورت میں وہ رقم اسی مسجد میں استعمال ہوگی، اور اگر اس مسجد کی ضرورت ختم ہو چکی ہے تو پھر اب اس مسجد کو سہم امام سے رقم نہیں دی جائے گی. جی یعنی اس اعتبار سے یہ سہم امام کی اجازت کی بنا پر لی گئی اس مسجد کی رقم دوسری مسجد میں استعمال نہیں کی جائے گی. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، میری شادی کا رشتہ بہت آتا ہے لیکن بات نہیں بن پاتی ہے، عمر بھی نکل رہی ہے، کوئی دعا بتا دیجیے. متعدد دفعہ یہیں سے متعدد ورد بیان کیے گئے ہیں. سورہ طٰہٰ کا بھی ذکر آ چکا ہے. سورہ طٰہٰ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس سورہ طٰہٰ کے پانی کو اپنی زندگی میں استعمال کریں. انشاءاللہ پروردگار مناسب اور جو ایمان کے ساتھ والا رشتہ ہوگا وہ عطا فرمائے. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام. میرا نام فاطمہ ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کن کن افراد سے شادی ہو سکتی ہے، کن کن سے نہیں ہو سکتی. آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو افراد محرم ہیں جی ان افراد سے شادی نہیں ہو سکتی. جی اور اب یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن 8 افراد کا ذکر وہاں پر انہوں نے کیا ہے کہ ماں، سگی خالہ، سگی پھوپھی، یہ 3، اور ساتھ ہی ساتھ سگی بہن، اور اسی طرح سے سگی بھانجی، سگی بھتیجی، یہ ہوئے، اور ساس، جو سگی ساس ہے ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح سے اوپر چلے جائیں، مثلا نانی ہے، مثلا دادی ہیں، یا والد کی پھوپھی سگی پھوپھی ہیں، یا والد کی سگی خالہ ہیں، ان افراد سے بھی شادی کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. البتہ ان کے علاوہ اور بھی کچھ افراد ہیں کہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن ان لاز میں صرف اور صرف ساس محرم ہیں. جی ساس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ان لاز میں رشتہ دار ہیں وہ سب نامحرم ہیں. وہ جو سالی یا مثلا سالے کی زوجہ، یہ سب نامحرم شمار ہوتے ہیں. لہٰذا یہ توجہ رہے کہ ان لوگوں سے جو میں نے عرض کیا کہ 8 قسم کے افراد، صرف ان سے شادی نہیں ہوگی، اور بقیہ تفصیل جو توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ. جاوید بھائی مولانا صاحب، سلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ میرا نکاح ہوا اور طلاق عدالت میں ہوئی ہے، تو کیا طلاق صحیح ہے؟ طلاق کے لیے صیغوں کا زبان پر، وہ بھی عربی زبان میں، خاص شکل میں، خاص کنڈیشنز میں پڑھا جانا ضروری ہے. اگر ان کنڈیشنز کے ساتھ اس طلاق کے صیغے کو جاری کیا گیا ہے تبھی طلاق ہوگا، ورنہ پھر اس طلاق کو ویلید نہیں مانا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ماں کے نام کے سے خریدی ہوئی زمین یا پراپرٹی میں بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، جبکہ ماں باپ دونوں نے مل کے پراپرٹی خریدی تھی، بس پراپرٹی میں ماں کا نام ہی لیا گیا ہے؟ اگر والدہ کے نام سے ہے یا والدہ نے خریدا ہوتا تب بھی اس پراپرٹی میں بیٹیوں کو ان کا حق ملے گا. جی چاہے ماں باپ نے خریدی ہو یا صرف والد نے خریدی ہو یا صرف والدہ نے، جی ہر صورت میں اس پراپرٹی میں بیٹیوں کو حق ملے گا جس طرح سے بیٹوں کو حق ملتا ہے. بس صرف ایک فرق کے ساتھ کہ بیٹیوں کو چونکہ سسرال سے بھی ملنا ہے، لہٰذا ان کو اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے جتنا لڑکوں کو مل رہا ہے اس کا آدھا ملے گا بس. لیکن بیٹیوں کو میراث میں ان کا حق ملنا ہے، اور یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عصر اور مغرب کے درمیان قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی، قرآن مجید کی تلاوت کو پروردگار عالم ہر موقع پر پسند کرتا ہے. جی ہر نماز کے بعد آپ قرآن مجید پڑھیے، رب العزت اپنے بندوں سے تلاوت کلام پاک کو پسند فرماتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام.
Is interest on salary account halal? Is profit from share account halal? Is zakat and khums wajib on income taxpayers? ماجد علی دہلی سے سوال جی جی، جہاں تک پہلے سوال کی بات ہے جی کہ اگر سیلری پر انٹرسٹ مل رہا ہے تو انٹرسٹ خاص شرطوں میں جائز قرار دیا گیا ہے. اگر وہ پرائیویٹ کمپنی ہے کہ جس کی طرف سے وہ انسان کو انٹرسٹ مل رہا ہے تو اس کے لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں تک دوسرا سوال ہے پروفٹ شیئر مارکیٹ سے جو ہے، شیئر مارکیٹ میں اگر ہم پیسہ لگا رہے ہیں یا پیسہ کمپنی لگا کر ہم کو اس کا انٹرسٹ دے رہی ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کمپنی کا کیا پروڈکٹ ہے. اگر پروڈکٹ حلال ہے تو پھر اس کمپنی کے شیئرز کا لینا یا کسی کی طرف سے دے دیا جانا یہ جائز ہے. لیکن اگر پروڈکٹس حلال نہیں ہیں، حرام ہیں یا مخلوط ہیں، یعنی کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، تو اس میں پیسہ لگانا یا پیسے کو اس میں شامل کرنا، شیئرز لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے وہ جو تیسرا سوال ہے جو انکم ٹیکس بھرتے ہیں کیا وہ خمس پہ واجب ہے؟ وہ افراد کے جو انکم ٹیکس بھر رہے ہیں، فائل ریٹرن کر رہے ہیں، خمس کی جہاں تک بات ہے اور زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے، اس کا تعلق انکم ٹیکس سے نہیں ہے. اس لیے کہ انکم ٹیکس تو آپ جس موقع کے اوپر بھر رہے ہیں وہ آپ کی تاریخ ہے، لیکن اگر مال اپنے نصاب تک پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور جو آپ نے خمس کی تاریخ مقرر کی ہے اس تاریخ میں آپ کے پاس جو مال بچ گیا ہے اس مال پر 1/5 حصہ خمس کی شکل میں آپ کو دینا یہ آپ کے لیے واجب ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں قطر میں ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اپنے سامنے رائس کوکر میں رائس بنا رہا ہوں، کیا ایسے میں نماز صحیح ہے؟ کیونکہ میں نے اس سے پہلے یہ سنا تھا کہ کچن میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. پلیز جواب ضرور دیجیے گا. جی نماز تو صحیح ہے، لیکن میں عرض کر دوں اپنے قطر کے اس برادر سے کہ نماز کا 2 جگہوں پر پڑھنا مکروہ ہے. کچن میں پڑھنا یا اس جگہ پر پڑھنا کہ جہاں پر سامنے آگ جل رہی ہو یا چراغ روشن ہو. چراغ جیسے آج کے دور میں مثلا کینڈل روشن ہے تو اس کا سامنے رکھ کر نماز پڑھنا مراجع کرام کی نگاہ میں مکروہ ہے، یعنی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ کوکر کے سامنے نماز نہ پڑھیں، ایسی جگہ پر جا کر نماز پڑھیں کہ جہاں پر آپ کے سامنے یہ کوکر قرار نہ پائے. شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. السلام. میرا سوال اصول کافی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ 17 ربیع الاول والی روایت کون سی کتاب میں ہے؟ ہمارے بزرگ علماء نے 17 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے اور سارے علماء نے 17 تاریخ ہی کا ذکر کیا ہے. البتہ اصول کافی میں 12 ربیع الاول کا تذکرہ آیا ہے اور وہاں پر شارحین نے یعنی اس کی ڈیٹیل لکھنے والوں نے باقاعدہ ریزنز بھی لکھے ہیں کہ کیوں 17 کے بجائے 12 تاریخ لکھی ہے. لہٰذا آپ اگر کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ چونکہ اس زمانے میں تاریخوں کو ڈکلیئر کرنا کچھ پرابلمز 3 بڑی پرابلمز تھیں کہ جن کی بنا پہ مشکل ہوتا تھا، لہٰذا یہ 17 کے بجائے 12 کا ڈاؤٹ ہے. لیکن ہمارے تقریباً اکثر علماء نے، بعض نے 12 تاریخ لکھی ہے، اکثر علماء کرام نے، ہمارے بزرگ اس 17 ربیع الاول کی تاریخ ہی کو پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت قرار دی. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نایاب جعفری سیتا پور یو پی سے. کس امام کے زمانے میں 3 دن تک نماز استسقاء پڑھی گئی لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوئی، لیکن بعد میں عیسائیوں کے راہب کے ایک عمل پر بارش ہو گئی؟ ابھی کل جس عظیم الشان امام کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی اور ہم سب نے مولا کا جشن منعقد کیا، مولا ہی کے زمانے کے یہ واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں بعض نام نہاد مسلمانوں نے نماز بھی پڑھ لی لیکن بارش نہیں ہوئی تھی، اور وہ ایک عیسائی آیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور آسمان میں فضاؤں میں بادل آئے اور بارش ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کمزور دل مسلمان اپنے ڈگمگاتے ایمان کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے اور حاکم سے یہ بات کہی کہ ہم تو سب عیسائی ہو جائیں گے. اور اس موقع کے اوپر عباسی خلیفہ نے ہمارے آقا اور مولا کو یعنی 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور مولا نے پھر راز منکشف کیا
کہ وہ عیسائی کی دعا کی بنا پر بارش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس عیسائی کے ہاتھ میں موجود ایک نبی کی ہڈی ہے جس کی بنا پر بارش ہو رہی ہے، اور جب ہڈی لے لی گئی تو ہاتھ اٹھتے رہے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ لیکن پھر جب ہمارے آقا اور مولا نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی تو وہ بارش ہوئی کہ جس بارش سے پوری زمین جل تھل ہو گئی، اور پتہ یہ چلا کہ جب حجت پروردگار اس روئے زمین پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر اس دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شعیب حیدر رائے بریلی سے سوال کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ مجلسوں میں روایت پڑھی جاتی ہے کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہند آنے کی تمنا رکھی تھی آپ نے، یہ روایت کہاں تک صحیح ہے؟ کیا ثابت ہے؟ علماء پڑھتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کچھ علماء پڑھتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں، دیکھیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بات کو رد کریں یا کسی بات کو ثابت کریں، لیکن جہاں تک روایتوں کی بات ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ مرحوم مکرم علیہ الرحمت والرضوان ہمارے بزرگ رائٹر ہیں، بزرگ عالم ہیں، ان کا ایک مقتل ہے جس کو مقتل سید مکرم کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں باقاعدہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں آئے، آپ کا تفصیلی خطبہ ہے وہاں پر، اس خطبے میں یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاد الحسین، یہ میرے آقا اور مولا ہیں کہ جن کا یہ جملہ ہے کہ تم سب کے لیے میں اخلی لکم الحجاز، یہ ساری سرزمینوں کو خالی کر دوں گا، اذهب الى الہند او الروم، میں ہند یا روم چلا جاتا ہوں۔ امام کا یہ جملہ صرف اس لیے تاکہ انسانیت کی ہدایت کا کام جاری رہے، لہٰذا امام نے یہ جملہ فرمایا تھا، لیکن یہ جملہ اتمام حجت کے لیے ہے۔ جس طرح سے میدان کربلا میں آقا کو یہ بات پتہ تھی کہ دشمن پانی نہیں پلائے گا، اس کے باوجود ننھے سے بچے کو اپنے آغوش میں لے کر امام آئے تھے، اسی طرح سے سرکار وفا کو یہ بات پتہ ہے کہ دشمن موقع نہیں دے گا، لیکن اتمام حجت کے لیے کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ اگر امام چاہتے تو کہیں اور چلے جاتے، لہٰذا امام نے اتمام حجت کے لیے اپنی زبان اطہر پر ہماری اس سرزمین کا نام لیا تھا اور اس سرزمین پر آنے کی تمنا اور خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ روایت مرحوم سید مکرم کے مقتل میں موجود ہے، سرکار وفا کی زبان اطہر سے یہ جملہ صادر ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ مسجد پاس میں ہو اور کوئی وجہ نہ ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تو گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، البتہ مسجد کی نماز کا جو ثواب ہے اس ثواب سے انسان محروم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام علی توفیق ہے، یو پی سے ہوں جناب۔ میرا سوال ہے کہ کچھ دنوں سے ہمارے یہاں روز کی ضروری کام کے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں تو مل جاتی ہیں دوسری جگہ پر اور کچھ چیزیں تو ملتی ہی نہیں ہیں، اس مسئلے کا حل بتا دیجیے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کر دیجئے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ سامان جا کہاں رہا ہے، اور جب اس کے بعد نہ پتہ چل پائے تو پھر آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچئے، لیکن بہترین طریقہ ہے کہ آپ تحقیق کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگوا لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ہسبینڈ کی پیمنٹ نہیں مل رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، کچھ ترکیب بتائیے۔ اپنی نماز کو وقت کے اوپر پڑھنا شروع کیجئے، اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں نماز صبح کے بعد استغفار کرنا شروع کیجئے، یقیناً انشاءاللہ پروردگار آپ کے اس رزق حلال میں اضافہ فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ I am Uzra Manzoor from Srinagar. My question is, what should I do to sleep early? یہ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی دعا بتا دیجیے جس سے کہ جلدی سو سکیں۔ دعا کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پر اپنے زندگی کے نظام الاوقات کو، ٹائم ٹیبل کو سیٹ کیجئے۔ آپ کوشش کریں کہ جس کام کو رات میں مثلاً 10 بجے کر رہے ہیں اور سونا چاہتے ہیں آپ مثلاً 11 بجے، تو آپ کوشش کریں کہ رات کا کھانا 10 بجے کھانے کے بجائے آپ 7 بجے کھانا کھائیے، 8 بجے کھانا کھائیے۔ فاصلہ جب آپ کا کھانے اور سونے کے درمیان ہوگا خود بخود 11 بجے آپ کو نیند آئے گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل کو اس طرح سے سیٹ کریں کہ رات میں جلدی سارے کام نپٹا کر، اور جو طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ سونے سے پہلے انسان مثلاً
وہ کام نہ کرے کہ جس کی بنا پہ ذہن منتشر ہوتا ہے، ان خبروں کو نہ دیکھے، بعض لوگ نیوز چینل دیکھتے ہیں، ان خبروں کو نہ دیکھے کہ جس سے ذہن پراگندہ ہو جائے، حتیٰ موبائل کا اسکرین انسان کی نیند کو خراب کرتا ہے۔ سونے کے وقت کے موقع پہ آپ موبائل اسکرین پہ نہ آئیں، اپنے نظام کو، اپنی زندگی کو سیٹ کریں، انشاءاللہ پروردگار آپ کو ٹائم پر سونے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جلدی سونے کی بنا پہ نماز صبح سے پہلے آپ کو بیداری کا موقع ملے گا، انشاءاللہ آپ عبادت فرمائیں گے اور اللہ کی رضایت آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ کیا ناخن کاٹ کے غسل کیے بنا صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ناخن کاٹنے کا انسان کے غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ ناخن کاٹنے کے بعد اگر مثلا انگلی کے ناخن کاٹے ہیں تو انگلیوں کو دھو لینا، پیر کے ناخن اگر آپ نے علیحدہ کیے ہیں تو پیر کی انگلیوں کو دھو لینا، اتنا ہمارے وہاں روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ چونکہ ناخن کے نیچے گندگی رہتی ہے، دھو لینے کی بنا پہ وہ صاف ہو جائے گی، لیکن بس اس کے علاوہ نہ غسل آپ کو کرنا ہے، نہ آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے۔ اگر آپ وضو کرنے کے بعد ناخن علیحدہ کر رہے ہیں تو اسی گزشتہ وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھیے گا، کوئی مشکل نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیشاب کی نجاست پاک کرنے کے لیے ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کے چھینٹے پر اڑتے ہیں تو کیا اس سے کیا کیا جائے؟ متنجس پانی سے خود کو بچانا ہے، اور وہ متنجس اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو نجاست سے مل کر آ رہا ہو سامنے۔ تو اگر متنجس پانی ہے تو اس سے خود کو بچانا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں رہتے ہیں تو وہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسلم نان مسلم، تو کیا ہمارا وہاں پر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ بالکل، آپ اپنی عبادتوں کو اور اپنے پروردگار سے رابطے کو برقرار رکھیے۔ آپ جس بھی ماحول، جس بھی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایک اچھے انسان کا ثبوت دینے کے لیے اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ بات بھی بتانی ہے کہ میرا پروردگار کتنا کریم ہے۔ اس رشتے کو برقرار کرنے کے لیے آپ نماز ضرور برقرار کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ I'm trying for UPSC and I need full concentration and motivation every day, which I am not able to get. What should I do? Any dua so that I can study concentrated and qualify this exam? یہ UPSC کا امتحان دینے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے ان کو، تمام طلباء کو۔ ان کے لیے کوئی موٹیویشن، کوئی ایسی کنسنٹریشن کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ بالکل، ان کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ نماز کی پابندی وقت کے ساتھ کریں۔ جی، اول وقت مصلی پہ آپ کھڑے ہوں اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں، اور کوشش کریں کہ رات میں کم از کم ایک صفحہ قرآن مجید کا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ذہن کے لیے مفید ہوگا، بلکہ اللہ سے رشتے کے لیے بھی مضبوط ہوگا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے مشن میں انشاءاللہ کامیابی حاصل فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہنا سمیر شیخ ہے، میرے 11 مہینے کی بیٹی ہے، اس کا نام فرناز ہے، اور جو رات کو سوتی نہیں ہے، بہت پریشان کرتی ہے۔ میں ممبئی مہاراشٹر سے ہوں۔ بچے معمولاً اس عمر میں ان کے سونے، ان کے جاگنے کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ سونے کا ماحول اس کو میسر کریں، انشاءاللہ وہ بچی بھی وقت پہ سوئے گی اور آپ کو بھی آرام کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ کا جواب ہمیں مل چکا ہے، ضرور ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سوال بھیجتے رہیے، انشاءاللہ جواب ہم یہاں سے علماء سے حاصل کرتے رہیں گے اور ہم سب مستفیض ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، یہ محمد مناظ الرحمان ہیں کولکتہ سے۔ ان کا سوال ہے کہ جو 4 ائمہ اہل سنت ہیں گزرے ہیں، جو یہ 6 طریقے سے نماز پڑھتے تھے، تو کون سا نماز کا طریقہ صحیح ہے؟ نماز ہم کو دنیا میں کسی بھی انسان کے جیسی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف اور صرف ویسی نماز پڑھنی ہے جیسی پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ جی، اسی لیے آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے جو تمام امت مسلمہ نے لکھا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی تم سب نماز پڑھو
جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے. تو وہی نماز پڑھیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, اور دنیا میں کسی نے کون سی نماز پڑھی ہے اس کے لیے آپ فکر نہ کیجئے. اور جو نماز پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے وہی نماز سرکار امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے پڑھی ہے, اور اس کی گواہی 80 اصحاب پیغمبر نے تب دی ہے کہ جب اسی مدینہ طیبہ میں سرکار امیر المؤمنین نے 25 سال کے بعد نماز پڑھی ظاہری خلافت کے موقع پر, تو 80 اصحاب نے بیک آواز یہ بات کہی کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جو عصر پیغمبر میں رسالت مآب کے پیچھے پڑھتے تھے. اور امیر المؤمنین کے بعد وہی نماز امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی, وہی نماز امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ نے بھی پڑھی. وہ نماز آپ پڑھیے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. بقیہ دنیا میں کس نے کون سی نماز پڑھی ہے اس کی طرف آپ متوجہ نہ ہوں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک بار پھر یاد دہانی کرا دوں کہ یہ پینڈیمک کا زمانہ ہے, بہت خطرناک زمانہ ہے. ڈرا نہیں رہا ہوں, اپنا خیال رکھیے, اپنے گھر والوں کا, اہل عیال کا, چاہے آپ جوان ہوں یا بچے ہوں, خیال رکھیے. اپنے پڑوس کا, اپنے محلے کا, اپنے شہر کا, اپنے ملک کا, پوری دنیا کا خیال کیجیے. اور جو تدابیر احکامات علماء کی طرف سے ہیں اور طبی مراکز کی طرف سے ہیں, حکومت کی طرف سے ہیں, اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف انلیس اینڈ انٹل آپ کو کوئی بہت ہی ضروری کام ہو گھر سے باہر نکلیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مومنین و مومنات اور تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بطفیل محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو بھی جزائے خیر اور صحت و تندرستی عنایت فرمائے. بہت بہت شکریہ آغا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.